السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، دسمبر کی خنکی میں ملک کا سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف دو اہم ریفرنسز کے فیصلے 24 دسمبر کو ہونے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے قدرے خاموش اور دھیمے رہنے والے میاں نواز شریف کے موقف میں ایک بار پھر سختی جو ہے وہ جھلک رہی ہے۔ آج نیب کے زیر حراست مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، جس میں نواز شریف نے موجودہ حکومت کو ملک چلانے کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے پارٹی کو مڈ ٹرم انتخابات یا ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کی۔ مسلم لیگ نون نے عوامی رابطہ مہم اور جلسوں کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا، جس میں نواز شریف جس سے خود خطاب کریں گے، لیکن جس ہنگامی صورتحال کی جانب نواز شریف اشارہ کر رہے ہیں وہ 24 دسمبر کو دو ریفرنسز میں ان کی ممکنہ گرفتاری کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، جس کا اظہار پارٹی کے سینئر رہنما خرم دستگیر نے بڑی بات میں گزشتہ ہفتے ہی کر دیا تھا۔ نواز شریف کے اوپر آپ کو معلوم ہے پہلے سپریم کورٹ میں کوئی 1.5 سال کے قریب کیس چلا، اس کے بعد نیب کورٹ میں مزید جو ہے 1 سال کیس چلا، اور نتیجہ یہ آیا کہ نیب احتساب عدالت کو لکھنا پڑا کہ نواز شریف کو کرپشن کے الزام سے ہم بری کریں، از بینگ ایکویٹڈ، کیونکہ نیب کوئی ایویڈنس نہیں لا سکا۔ تو اب جو حالات آ رہے ہیں کہ شہباز شریف جیل میں ہیں، نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کی غالباً تیاری ہو رہی ہے۔ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بھی گزشتہ ہفتے جلسوں میں کی گئی تقریروں میں نیا محاذ کھڑا کر چکے ہیں۔ مڈ ٹرم انتخابات کی بات پہلے وزیر اعظم عمران خان نے خود کی، آج نواز شریف نے بھی کی، جبکہ آصف علی زرداری کو انتخابات کی تیاری کا انہوں نے نعرہ تک لگا دیا ہے۔ جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ حق صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ تو اب ان کو اگر عقل نہیں، سمجھ نہیں، تو کیوں ان کو لے آئے آپ؟ کس لیے لے آئے؟ اس سے تو بہتر تھا آپ الیکشن ہونے دیتے، جو بھی پارٹیاں آتی وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس بنا لیتی۔ اشارہ ملا ارلی الیکشن کا، انشاءاللہ جلدی ان سے جان چھڑائیں گے۔ دسمبر میں بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت اور آصف علی زرداری کی بھی ان کا جو سخت موقف ہے ان کی ممکنہ گرفتاری سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب بھی مجھے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اومنی گروپ کے کیس کے اندر جے آئی ٹی جو بیٹھی ہے اس کے اندر انکشافات ہوئے ہیں، انور مجید کون تھا، کون سی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، کیا کیا ہوا ہے، تو وہ بھی دسمبر کے مہینے بھی مجھے بہت بڑا فیصلہ لگ رہا ہے۔ صرف ایک ان کو چیز بجا سکتی ہے، ان کی حلالت، لیکن اس صورت میں ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ سیریس مسئلے میں پھنس جائیں گی، اور زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے۔ ایک ان کا بلوچ ایک انسٹنکٹ ہے، آئی ایم ناٹ بینگ صرف ایتھنک اس میں نہیں بات کرا کہ خود اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہن چلی جائے جیل میں۔ اہم بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری شدت کے ساتھ کڑی تنقید کر رہے ہیں حکومت پر، اور دبے الفاظوں میں عدالتوں میں زیر سماعت ہزاروں مقدمات کی بھی بات کر رہے ہیں۔ 16 جون 2015 کو بھی زرداری صاحب نے اسی طرح سخت تقریر کی تھی، جس کے بعد انہیں تقریباً 1.5 سال ملک سے باہر رہنا پڑا۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ انسٹیٹیوشن ہمارے کمزور ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں، جس میں آپ کے بیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں۔ ان کی لسٹ لے کے جس میں ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اور میں اس وقت جس میں دنیا میں، پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ پہ شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دھرتی کیا ہے۔ یہ بیان زرداری صاحب نے 2015 میں جاری کیا تھا، جس کے بعد آج تک پیپلز پارٹی کو اس بیان کی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، لیکن ابھی جو 2-3 دنوں سے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا موقف ہے، اس کو فی الحال تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے جو زرداری صاحب نے اداروں پر تنقید کی، ان الفاظ میں انہوں نے زرداری صاحب کا دفاع کیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کون سی غلط بات کی ہے؟
اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آتی ہے تو اس کو آنے دیں تو بہتری کا نظام ہوگا. تو کسی کو شک ہے کہ الیکشن مینج ہوئے ہیں؟ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی گناہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں، ان کو سزا مل گئی. بی بی شہید کا بھی یہی قصور تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی سارے اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رہنا ہوگا. نہیں رہے تو دیکھ لیا، ملک کا حالات بھی دیکھ لیے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. زرداری صاحب کا بھی یہی قصور ہے، بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہی قصور ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بھی یہی قصور ہے. اور بھائی یہ قصور ہم کرتے رہیں گے. ظاہری بات ہے جو ملک کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس میں حکومتی وزران ابھی خاموش نہیں رہنا تھا. شیخ رشید بولے اور یہاں تک کہہ گئے کہ زرداری صاحب بلاول کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے. لیکن ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے جن لوگوں نے اس خزانے کو لوٹا، اس ملک کو تباہ کیا، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے ناخنوں سے اس قوم کے چہروں کو نوچا، اور جنہوں نے نوچا ان کا نام تھا آصف زرداری اینڈ نواز شریف اینڈ کمپنی. اور مجھے دکھ ہے کہ میرا بلاول جو ہے وہ آصف زرداری کی بھینٹ چڑھنے لگا ہے. اور آصف زرداری صاحب کہتے ہیں یہ اناڑی ہے، گھبرائے نہیں. عمران خان اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے، 30 مارچ تک آپ کو پتہ لگ جائے گا جو میں نے لاہور میں کہا ہے. بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف کس نہج تک جائے گی. نواز شریف کو دونوں یا ایک ریفرنس میں سزا کی صورت میں مسلم لیگ نون کا لائے عمل کیا ہوگا، اور کیا آصف علی زرداری کا یہ سخت لب و لہجہ ان کے خلاف مقدمات کا ہی نتیجہ ہے. بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب بھی ہیں. مجاہد بریلوی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جو ملک کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، پہلے وزیر اعظم صاحب نے مڈ ٹرم انتخابات کی بات کی، آج نواز شریف صاحب نے کی، 2 دن پہلے زرداری صاحب بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور نئے سرے سے انتخابات جو ہیں وہی جو ہے دیٹس دا وے فارورڈ. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کو؟ دیکھیں، بیانوں سے کوئی درجہ حرارت نہیں بڑھتا، بلکہ سیاست ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ود ڈیو رسپیکٹ اگر ناصر شاہ صاحب اور میرے دوسرے دوست سن رہے ہیں جی کہ بہرحال تحریک انصاف کی ایک حکومت آئی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ تنکوں پر کھڑی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے وہی غلطی کری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1989 میں کی تھی. یعنی ان کے 94 MNA تھے، وہ 13 بیساکھیاں نہیں انہوں نے MKM کی، غلام اسحاق خان کو لیا، یعقوب خان کو لیا، حکومت بنائی. اس وقت کے جیالے 10 سال سے مار کھائے بیٹھے تھے، جوش جذبہ ان کا اتنا تھا کہ انہیں ہر صورت میں اقتدار لینے پر مجبور ہونا پڑا. بعد میں نے خود میں جانتا ہوں بی بی کو، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میرا اقتدار لینا غلطی تھا. وہی عمران خان صاحب نے غلطی کری کہ ان کے 17 MNA نہیں تھے، اس کے لیے انہوں نے MKM کے پاس گئے، 5 ووٹوں کے لیے، 3 کے لیے گئے، 2 کے لیے، اور میں نے کہا نا تنکوں کے سہارے اور پنڈی آپ پارا کی بیساکھیوں پہ ان کی حکومت کھڑی ہے. اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ خان صاحب جو 22 سال کی جدوجہد کے بعد آئے ہیں تو ایک تحمل بردباری سے کام لیں. لیکن انہوں نے شیخ رشید جو ہر حکومت کے گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں، اور ہمارے فواد چودھری جو جنہوں نے کس گھاٹ کے پانی کو نہیں پیا ہوگا، ان کو سامنے لا کر جو ہے اس وقت جو ایک مہازارائی کی فضا پیدا کر رہے ہیں، کوئی ان کے لیے فائدے مند نہیں ہے. سیاست دانوں کے درمیان لڑائی سے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھایا ہے، اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال بھی ہوئے ہیں، چاہے میاں نواز شریف ہوں، چاہے میرے محترم آصف علی زرداری ہوں، اور جس طرح کے اس وقت ہمارے محترم خان صاحب کے کچھ سینٹر فارورڈ یا دائیں بائیں کے کھلاڑی کر رہے ہیں. اچھا مجاہد بریلوی صاحب، یہ تو دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی جس پوزیشن میں ہے، سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، باقی 3 صوبوں میں سیاسی طور پر اتنی وہ ایکٹیو بھی نظر نہیں آ رہی. وہ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن جو گزشتہ ہفتے سے انتہائی سخت بیانات زرداری صاحب کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے، کافی عرصے سے بات چل رہی تھی کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے. کیا یہی وجہ ہے جس طرح کا انہوں نے اب سخت موقف لیا ہے کہ جی وہ دسمبر میں ممکنہ طور پر شاید گرفتار بھی ہو جائے؟ اچھی طرح یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب اور کئی بار لوگوں نے یاد بھی دلایا. تو آپ کو یاد ہے کہ 2.5 سال پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پھر وہ اینٹوں سمیت دبئی کے راستے لندن چلے گئے.
اور پھر میری ابھی کوئی اس سے پہلے ان کی آمد سے پہلے لندن میں کچھ صحافیوں کے درمیان ملاقات ہوئی تو انہوں نے اندیا دیا کہ میں یہاں آئیں گے. اور اگر میں بہت ہی اسپیسیفک کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ، اور جب میں اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہوں تو میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا، وہ اس کے لیے استعمال ہوئے. بلوچستان کی حکومت نون لیگ کی جو 43 ارکان پہ کھڑی تھی وہ 5 رہ گئے، وہ پھر 43 ہو گئے. وہاں سے گیم کا آغاز ہوا، پھر اسی بنیاد پر چیئرمین سینٹ منتخب کیا گیا. پھر مجھے یاد ہے کہ ایک طرف دائیں ہاتھ ان کو بیٹھے ہوئے تھے بلوچستان کی کیبنٹ، اور بائیں ہاتھ کو بیٹھی تھی سندھ گورنمنٹ، اور اس کی بنیاد پر وہ ایک لوگ تو کہہ رہے تھے وہ مستقبل کے صدر ہوں گے، وہ اس کے لیے پورے طور پر استعمال ہوئے. پھر یہی نہیں، پھر انہوں نے بعد میں بھی راستہ صاف کیا. انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا نہیں بننے دیا، انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اسپیکر کا نہیں بننے دیا، پرائم منسٹر کا نہیں بننے دیا. تو سوری ٹو سے وتھ آل کھلاڑیوں کے کھلاڑی آصف علی زرداری صاحب کے احترام کے ساتھ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پورے طور پر. اچھا مجاہد بریلوی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے، نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جائے گا آصف علی زرداری صاحب کو، جنہوں نے ان کے لیے راستہ صاف کیا بلوچستان اسمبلی سے لے کر چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے لے کر. اچھا مجاہد بریلوی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب تھینکس فار جوائننگ اس. مجاہد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب آج ان کا جو موقف ہے، جس طرح کے سخت وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 6 مہینے سے 9 مہینے کی اگر سیاست دیکھی جائے تو وہ بھی استعمال ہوئے ہیں مقتدر حلقوں کے لیے. دیکھیں یہ ان کا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ لفظ استعمال کرنا کہ استعمال ہوئے ہیں ہر شعبے میں، چاہے وہ جرنلزم ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے پالیٹکس ہو. تو ہر بزنس کے پروفیشن کے اپنے ٹریڈس ہیں، اور میں کہوں جی فلاں جرنلسٹ فلاں کو استعمال پولیٹیشین نے کر لیا، تو دس از ناٹ اے فیئر کمنٹ ان فیکٹ. اور اٹس اے کنٹینیوئنگ پروسیس، پالیٹکس از اے کنٹینیوئنگ پروسیس. اب تو یہ ڈے ٹو ڈے افیئر بن چکا ہے نا. ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں پالیٹکس میں پرماننٹ فوز اور پرماننٹ فرینڈس تو ہوتے نہیں ہیں. they keep on changing according to the circumstances. جی تو ابھی جو زرداری صاحب کا موقف ہے اس کو تھوڑا سا اگر آئین کو اگر دیکھ لینا تو آئین کا جو پریفیس ہے نا، پریمبل جو ہے، اگر پریمبل پڑھ لیں تو پریمبل میں بڑی واضح بات سامنے ہے کہ جی دی sovereignty of the universe belongs to Almighty Allah, or the authority of the state in Pakistan shall be exercised by the elected, chosen representative of people of Pakistan. So what is left then? تو ٹرائکوٹمی یا پاس جو ہے اس میں ایگزیکٹو کی پاس ایگزیکٹو کے پاس ہے، جوڈیشری کے پاس جوڈیشری کے پاس ہے. تو there should be no transgress, you know, into somebody's authority. اچھا بخاری صاحب، جو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے مڈ ٹرم انتخابات میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں شاید کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، تو کیا واقعی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مڈ ٹرم انتخابات کی پہلے عمران خان نے بات کی، آج نواز شریف صاحب نے بھی بات کی، زرداری صاحب بھی مڈ ٹرم انتخابات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے سخت موقف کو جوڑا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گھیرا کافی تنگ ہو رہا ہے، جو ابھی تک تو کچھ ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ اور وہ نہیں بنا، لیکن آپ سے سننا چاہیں گے کہ وہ کیوں مڈ ٹرم انتخابات کی بات اچانک ان کے ذہن میں آ گئی ہے؟ دیکھیں نا، اسپیکولیشنز پہ باتیں نہیں ہوتی. جی ابھی یہ اسپیکولیٹس کر رہے ہیں نا آپ کہ جی وہ بینک اکاؤنٹس جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. نہیں بخاری صاحب، ہم سپیکولیٹ نہیں کر رہے، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کافی سارے اینالسٹ جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن اس طرف جا رہی ہیں، اینڈ زرداری صاحب از فیلنگ دا ہیٹ. باقی تو آپ ان کے قریب ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ whether or not it's true. بات یہ ہے کہ میں سپیکولیشن اس لیے کہتا ہوں اگر کسی کے پاس سبسٹنس ہے اور اپنے موقف کو سبسٹینشیٹ کر سکتا ہے تو کم فارورڈ، موو ٹو دی نیب. ٹھیک، تو پھر اگر کسی کے پاس سبسٹنس نہیں ہے تو وہ اسپیکولیٹ کر رہا ہے نا. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی 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 آپ لیکن آپ مڈ ٹرم انتخابات پہ آئے نا بخاری صاحب. جو جی he is a politician having experience more than 35 years in politics. جی سمجھ آ گئی. باقی جو حالات ہے ملک میں، جو گورننس چل رہی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں اگر کانسٹیٹیوشن کو پڑھے تو یہ ٹوٹل ڈومین پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ کب ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دی نیشنل اسمبلی. کسی اور کے پاس تو نہیں ہے. جب سٹنگ پرائم منسٹر ود ان 100 days کے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن کی بات جب وہ کرے تو پھر بندہ اس سے اندازے تو لگا لیتا ہے.
اور پھر زرداری صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہے، پالیٹکس میں ہے، تو ان کو انڈیکیشنز وہ سمجھ آ رہی ہوں گی کہ بخاری صاحب دیکھیں، آپ سے ہمیشہ ہم نے آئین کی بات سنی ہے، آئین کی بالادستی کی بات سنی ہے، جمہوریت کے تسلسل کی بات سنی ہے، لیکن 3 مہینے گورنمنٹ کو ہوئے ہیں، تو وہ کیوں پرائم منسٹر صاحب ڈیزالو کریں گے، اور کیوں ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات ہوں گے؟ انہیں ٹائم تو دینا چاہیے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے۔ جی، دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، جب گورننس نہ ہو سکے، جب لیجسلیشن نہ ہو سکے، جب پالیسیز جو انہوں نے اناؤنس کی ہیں اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے، تو پھر کیوں پرائم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا تھا، یا وہ ہاؤس میں لوز کر جائے کانفیڈنس، یہی بات ہے نا۔ اگر پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، وائی شوڈ وی آبجیکٹ ٹو اٹ؟ میری بات سمجھ آئی؟ جب وہ کرائے گا تو ہم تو تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب ٹھیک ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، مجاہد بریلوی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ بریلوی صاحب، آپ نے سنا نیئر حسین بخاری صاحب نے جو کہا کہ جی مڈ ٹرم انتخابات کی بات جو ہے وہ تو خود وزیر اعظم نے کی ہے، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، کیونکہ اگر ان سے اسمبلی نہیں چل رہی، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کوئی پرفارمنس اس سے نہیں ہو رہی۔ میرا سوال تو ان سے یہی تھا کہ 3-4 مہینے ہوئے ہیں، انہیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی 3-4 مہینوں میں وہ پرفارم نہیں کر پائی اور مڈ ٹرم انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں، بڑے ہمارے بخاری صاحب بڑے سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں، اور سب سے زیادہ تو میں بخاری صاحب اور چند لوگوں کی یہ داد دوں گا کہ پارٹی سے ہمیشہ کمیٹیڈ رہے، انہوں نے وفاداریاں نہیں بدلی۔ یہ جو آج کل تحریک انصاف کے جو لوگ، اول تو پتہ نہیں کتنے پیس پارٹی کے لوگ اس وقت، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی کیبنٹ میں کوئی 50% سے زیادہ تو کاف، نون اور پیل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ نام لینا بھی اچھی نہیں لگتا، فہمیدہ بی بی، زبیدہ بی بی، یہ بی بی، چن، نان، یہ وہ سب جتنے بھی نام لیں، چودھری، مودھری۔ تو خان صاحب، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی ابھی پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کی حکومت چند تنکوں پہ کھڑی ہے، اور اس سے زیادہ پنڈی آپ پارا کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور خان صاحب کو یہ علم ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اور میں نے یہ بھی آپ سے کہا کہ بی بی نے جو عمران خان نے وہی غلطی کی جو بی بی نے 1989 میں کی تھی، انہیں اقتدار قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسحاق خان صدر اور پرائم منسٹر یعقوب خان اور ایم کیو ایم کی بیساکھیاں۔ خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس وقت وہ حکومت کر رہے ہیں، سوری ٹو سے، اسد عمر صاحب جو ہے، جو وہ بڑا سمجھا جاتا تھا کہ بڑے آرکیٹیکٹ ہوں گے فیوچر کے، انہوں نے تیاریاں نہیں کیں۔ عمران خان صاحب کو اتنا ضرور اطلاق ہے، پرائم منسٹر بننے کا تاج ان پر بیٹھ گیا کہ وہ اس طریقے سے گھسٹ گھسٹ کے حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہ کس طرح وہ جالب صاحب کہتے تھے، بھیک سے ملک بھی چلے ہیں کبھی، آتے ہی آپ جا رہے ہیں $1 ارب کے لیے سعودی عرب کے پاس، $2 ارب کے لیے جا رہے ہیں آپ چین کے پاس، $1 ارب جا رہے ہیں ملیشیا کے پاس، ادھر ادھر، یعنی آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ جب دعویٰ کرتے تھے کہ جناب میں پیٹ پھاڑ کے نکال لوں گا سوئس بینکوں سے، وہاں سے نکال لوں گا، بھئی سیدھے IMF کے پاس چلے جاتے۔ IMF از آئیڈیل، 1% پہ دے رہا تھا $12 ارب، آپ کہتے ہیں میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اب انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، اور جب کو ان کو یہ بھی ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ملاقات کی ہے زرداری صاحب سے، باقی بھی ادھر ہلجل ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر بھی ہلجل ہے، تو میرے خیال میں اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں، اور واقعی انہیں چاہیے کہ وہ مینڈیٹ مڈ ٹرم الیکشن کرا کر نیا مینڈیٹ لیں، ورنہ اس طرح لنگڑی لولی لڑکھڑاتی حکومت ان کی نہیں چلے گی، اور اگر چلے گی تو ان کا حشر جو ہے زرداریوں اور شریفوں کی حکومت سے زیادہ بدتر ہوگا۔ مجاہد بریلوی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ چلتے ہیں نیئر حسین بخاری صاحب کی طرف۔ بخاری صاحب، آپ نے سنا کمنٹ مجاہد بریلوی صاحب نے جس طرح کیا، لیکن 24 دسمبر کو 2 بڑے اہم ریفرنسز کے فیصلے آنے ہیں، نواز شریف صاحب کے حق میں بھی آ سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی آ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آلریڈی اریسٹڈ ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی خاموش ہیں، دوسری طرف جو ہیں زرداری صاحب بھی ہیں، لیکن یہ اپوزیشن جو ہے، کیا آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہے حکومت کے خلاف؟ کیونکہ جس طرح سے مقدمات اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو صرف سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہی رہ جائے گی تمام جماعتوں کی۔ دیکھیں جی، وہ جو ڈیسیژن آتا ہے obviously جو مٹیریل ایویڈنس کورٹ کے سامنے ہوگا اس کی بنیاد پہ ہوگا کہ پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش کر سکا کہ نہیں کر سکا، اور ڈیفینس کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، ڈیفینس اس میں کیا آیا۔ میاں نواز شریف نے وٹنس باکس میں تو آیا نہیں ایز اے ڈیفینس وٹنس، اور نہ ہی انہوں نے وہ جو موقف اختیار کیا تھا قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا،
सच वो चीज़ें उस विटनेस बॉक्स में नहीं आई हैं। आज जो उनकी 342 की स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है, दैट इज विदाउट ओथ। वो स्टेटमेंट जो है एक्यूज की वो स्टेटमेंट है, और अगर कन्विक्शन होती है तो PMLN वुड डिसाइड देयर फेट। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उस पर जितनी जमातें बैठी हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन रहता है, और फ्यूचर प्लानिंग भी होगी, इंटरेक्शन ज़रूर होगा। अपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? टू अपोज द गवर्नमेंट, और फिर विल अपोज द गवर्नमेंट। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, जो आज जिस तरह जरदारी साहब की 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैं बड़ी सख्त, तो उस पर कुछ वज़रा ने ये कहा कि जी वो इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शेख रशीद ने यहाँ तक कहा कि जी जरदारी साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बिलावल को भी ले डूबेंगे। देखिए, शेख रशीद का जो पॉलिटिक्स है ना, वो उसकी मांगे तांगे की पॉलिटिक्स है, समझ आई? उसने पहले मांग के ली पॉलिटिक्स नवाज शरीफ से, तो फिर जनरल मुशर्रफ से मांग के ले ली, और अभी उसने इमरान खान से मांग के पॉलिटिक्स लेगी। उसकी अपनी पॉलिटिक्स तो है कोई नहीं, और वो एक फर्द वाहिद की जमात है, और उसके बयानों को मैं कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेता इसलिए कि उसमें सब्सटेंस कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, आखिरी सवाल आपसे, एक कमेंट चाहिए जाते जाते। आज हम न्यूज़ के और साथ में समा न्यूज़ के जो कैमरामैन के साथ हुआ पार्लियामेंट में, नवाज शरीफ साहब के गार्ड्स ने जो किया, बड़ा बेदर्दी से उन्हें मारा पीटा, हॉस्पिटल वो पहुंच गए। ऑल्दो कि उनकी लीडरशिप ने मुस्लिम लीग नून की माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन क्या जो ये बड़े लोगों के गार्ड्स हैं इनको इस बात का इदराक नहीं होना चाहिए कि ये तो हम तो सारे मजदूर लोग हैं, हम तो खबर के पीछे भागने वाले लोग हैं, इस तरह बगैर किसी वजह के मार पीटना? मैं इस इंसिडेंट की मैं तो कंडेम करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। ये आपके जो कैमरामैन थे, दे आर प्रोफेशनल्स, उनकी ज़ात के हवाले से तो कोई बात नहीं थी। वो अपने जो उनकी जिम्मेदारियां थी प्रोफेशन वो निभा रहे थे, और उन गार्ड्स को इस एक्सटेंड पे तो जाना ही नहीं चाहिए था। और अभी उसके लिए नोटिस भी दिया है स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है होनी चाहिए। हमें तमाम हमदर्दी है, कैमरामैन से उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको जख्मी किया गया, तो वो तो उनका कोई जाती झगड़ा तो नहीं था जी, वो अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज पे थे, तो हमें तमाम तो मजम्मत करते हैं उसकी। ठीक। नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अदा किए गए किरदार को अफगानिस्तान में क़याम अमन में इंतहाई अहम पेशरफ़्त के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने का आगाज़ गुज़श्ता बरस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में ही हो गया था, जिसके बाद बैक चैनल राब्तों और ख़ित्ते के कई अहम प्लेयर्स के कलीदी किरदार के बाद ये आसार वाज़े होना शुरू हो गए थे कि अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अच्छी खासी पेशरफ्त हो चुकी है। गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के लिए अमरीकी मामले ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की इस्लामाबाद आमद और आला हुकूमती और फ़ौजी हुक्काम से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक बाकायदा ख़त के ज़रिए अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की दरख्वास्त की गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लेटर लिखा है ये, और उसने ट्रंप ने मुझे ये कहा है कि आप अपना रोल प्ले करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं वहाँ से, कि आप किसी तरह ये पीस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करें तालिबान के साथ, जो हमें करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में पीस हो। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान से की गई दरख्वास्त के ठीक 10 दिन बाद इमरान खान ने अमरीका और तालिबान के दरमियान जल्द मुज़ाकरात होने की बात की। जिस तरह हालात जा रहे हैं, वही अमेरिका जो हमें डूमोर कह रहा था, आज हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी बातचीत करवा दो तालिबान से। तो आज बातचीत हो रही है, और इंशाल्लाह 17 को पाकिस्तान ने बातचीत करवाई अमेरिका और तालिबान की। और आज अबू धाबी में इन अहम तरीन मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अफगानिस्तान और अमरीका दोनों की जानिब से अफगान अमल में अमन का जो अमल है, पीस प्रोसेस है, पाकिस्तान के इंतहाई अहम किरदार का खैर मकदम किया गया है। ये मुज़ाकरात कितने अहम हैं, ख़ित्ते के दीगर ममालिक इसे कैसे देख रहे हैं, और इन मुज़ाकरात के बाद
اگلا بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ برس ہونے والے افغان پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے ہی طالبان کے ساتھ کوئی مفاہمتی ڈیل طے پا جائے۔ بات کریں گے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلے تو یہ کہ پاکستان نے بار بار یہ کہا، گزشتہ 1-2 سال کی اگر بات کی جائے، کہ ہمارا اب افغان طالبان پر اتنا اثر رسوخ نہیں رہ گیا جتنا ماضی میں تھا۔ کتنا ان پریزیڈنٹڈ ہے پاکستان کی طرف سے اس کوشش کا کرنا، اور پھر اس کوشش کا مثبت جواب آنا؟ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے مذاکرات کی میز پر آ کر آج ان مذاکرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے ابو ظبی میں۔ بالکل، یہ جو افغان طالبان ہیں، بالکل پاکستان کی حکومت کا جو یہ وہ تھا سٹانس تھا، جو رویہ تھا کہ ہمارا ان کے اوپر وہ اثر رسوخ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی حکم دیں اور وہ ہمارے حکم کی تعمیل کریں اور مذاکرات کی میز پہ آ جائیں۔ ہاں، کچھ نہ کچھ اثر رسوخ ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، ان کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے جو یہ بات چیت، یہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اس میں پہلے امریکہ کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کریں، ہم تو افغان حکومت کی مدد کر رہے ہیں، ہم براہ راست جو ہے مزاحمت سے بات چیت نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ان کے رویے میں یہ تبدیلی جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے آئی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے افغان جو مزاحمت ہے طالبان ہیں، اس میں باقی دیگر گروپ بھی ہیں جس میں حقانی نیٹ ورک ہے اور بھی کچھ مزاحمت ہیں، وہ اس پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ بات چیت کریں۔ اور یہ جو اخباروں میں اور میڈیا پہ آ چکا ہے کہ یہ 3ری دفعہ ہے کہ جب یہ بات چیت شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں تو ہم ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، جس کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ جیسے ہی بحال ہوتا ہے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان انتہائی اہم مذاکرات، جس میں افغان طالبان کو اس پیس پروسیس میں ٹیبل پر لانے میں پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ پلیز کنٹینیو کریں بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، اس کے بعد پھر اگلے سوال کی طرف آئیں گے۔ اچھا، تو یہ ابھی جو 3ری دفعہ یہ ان کی زلمے خلیلزاد جو امریکی وہ ہیں نمائندہ ہیں افغانستان اور پاکستان کے لیے اور طالبان کے درمیان، تو یہ 3ری ملاقات ہے۔ 2 قطر میں ہو چکی ہیں اور یہ ابھی ابوظہبی میں ہو رہی ہیں۔ اس دفعہ جو اس میں تھوڑا سا جو اس کو تھوڑا سا وزن ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیچ میں سعودی عربیہ اور جو متحدہ امارات ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہوئے۔ یہ 3 ممالک ہیں ابھی، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ، اور یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے 1996 میں جو طالبان کی حکومت افغانستان میں تھی انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا، باقی دنیا نے نہیں کیا تھا۔ تو اس سے اس جو مذاکراتی عمل ہے اس میں ایک تھوڑا سا وزن ہوگا اور بامانی مذاکرات جو ہے وہ آگے چل سکتے ہیں۔ یہ خوشائن بات ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بات چیت ہوگی ہے۔ اور جو اس وقت امریکی جو آپ نے بات کی تھی کہ انخلاء جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک پروگرام چاہتے ہیں امریکہ سے کہ آپ کس وقت افغانستان سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد ہی ہم افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس میں اگلے سال جو ہے وہ انتخابات آ رہے ہیں، افغان جو صدارتی انتخابات ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے۔ تو اس میں افغان حکومت نے بھی یہ پیشکش کی تھی کہ وہ 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ انتخابات کو ملتوی کر سکتے ہیں، اگر یہ مذاکرات جو ہے ان میں پیش رفت ہوتی ہے تو اس کو ان کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مسئلہ سامنے آئے گا وہ افغان آئین ہے، جس کو طالبان بالکل تسلیم نہیں کرتے ہیں اور وہ اس کو غیر اسلامی آئین سمجھتے ہیں۔ لیکن امریکہ یہ چاہے گا کہ اس آئین کو کسی نہ کسی طریقے سے، اور جو موجودہ ایک انتظامیہ ہے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے افغانستان میں، اس کے اندر لوگ شامل ہو جائیں، آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی شکل میں رہے، کیونکہ وہ امریکہ کے لیے ایک فیس سیونگ وے آؤٹ ہوگا، ورنہ تو وہ شکست وہ ہو جائے گی کہ اگر بالکل اس حکومت کو اس طرح چھوڑ دیں اور ان کا سقوط ہو جائے اور طالبان دوبارہ جو ہے افغانستان میں ہے۔ اور اس میں میرے خیال میں کوئی بھی خطے کا ملک جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ امریکی انخلاء جو ہے وہ فوراً ہو اور ایک ایسی حکومت نہ آئے جو سب کو منظور ہو، ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو۔ وہ ایران بھی میرے خیال میں یہ نہیں چاہتا ہے، نہ روس یہ چاہے گا، نہ چین ہے، نہ ہند ہے، نہ پاکستان۔
तो इसके ऊपर अभी बातचीत चलेगी, ये थोड़ी सी सब्र आजमा होगी, इसमें जंग जदल तो अफगानिस्तान में जारी रहेगी, लेकिन बातचीत शुरू हो गई है। इसके ऊपर मेरा ख्याल में उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ नतीजे इससे। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने अफगान तालिबान की बात की, तो अब चूंकि शायद तालिबान को भी ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है कि शायद वो उस तरह जिस तरह पूरे अफगानिस्तान पर ताकत के ज़रिए काबिज हो गए थे, तो वो अभी मुमकिन नहीं है, और उन्हें भी ये पता है कि गोरिल्ला जंग जो है वो कब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन साथ में जो अमेरिकन हैं वो भी जिस तरह आपने कहा कि जी विड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो भी फेस सेविंग करना चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ से जो इसमें जो रुकावट आड़े आएगी, आपने उसका जिक्र भी किया, अफगान आइन भी हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अगर डिले किया जाता है वो मान जाएंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो इंटरनल पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान अगर ये बातचीत चलती रही इस तरह, तो ये मामलात आगे शायद उस तरह बढ़ ना पाएँ तेज़ी से। देखिए, इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये इतना आसान नहीं होगा, और इसमें जो स्पॉयलर्स होते हैं वो मुजाहिमत में भी वो स्पॉयलर मौजूद हैं। कुछ लोग जो इनके शूरा रहबरी में हैं वो इसके सख्त मुखालिफ होंगे। इस तरह अफगान हुकूमत में जो लोग शामिल हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं, या वो जो हुकूमत में अगर नहीं भी हैं लेकिन उनका कोई ना कोई जो पार्टी मेंबर है वो अफगान हुकूमत में जो है वो शामिल है इस वक्त, वो भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और वो बिल्कुल बातचीत के लिए राजी नहीं है कि तालिबान के साथ बातचीत हो। तो ये स्पॉयलर्स तो होंगे, लेकिन अभी पहले मरहले में अगर बातचीत शुरू हुई है तो दूसरे मरहले में उसमें अफगान हुकूमत जो है वो हिस्सा आ सकता है उनका बीच में, क्योंकि तालिबान का एक पूरा पहले एक स्टांस था कि हम अफगान हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका के साथ बात करेंगे, क्योंकि वहां पर अमेरिका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसकी अफवाज है अफगानिस्तान में। तो वो अमेरिका उनकी वो शर्त मान गया है, तो जब वो शर्त मान गया है तो अभी वो मेज पे आ गए हैं। अभी इसके ऊपर अभी आगे जो है कैसे पेशरफ्त होती है, मेरे ख्याल में एंड स्टेट को इस वक्त अगर धुंधला रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप एंड स्टेट के ऊपर आप चले गए, मुज़ाकरात में भी हमेशा ये होता है कि आप बैठ जाते हैं और आप जो है जैसी मराहल आते हैं उसको मराहल को आप अबूर करते जाते हैं और फिर जाके आप एक एंड स्टेट के ऊपर आते हैं। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में भी जो है ना इस वक्त एंड स्टेट के ऊपर बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगर आप एंड स्टेट के ऊपर आप पहले आ गए तो वो फिर उसमें बहुत बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं कि जिसका आपने जिक्र किया है कि कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां पर ऐसे लोग हैं जो सदारती जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी करने के हक में, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो अफगानिस्तान तालिबान, अफगान तालिबान, पाकिस्तान, अमेरिका की बात होगी, लेकिन जो रीजनल प्लेयर्स हैं जो एक रियलिटी बन चुके हैं, अगर उनका किरदार नहीं होगा अफगान पीस प्रोसेस में तो शायद चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी। कतर की अगर बात करें, सऊदी अरब की करें, क्योंकि उनकी आपस में भी एक टसल चल रही है, और ये इन मुज़ाकरात का यूएई में होना जो है वो भी उस जानिब एक इशारा है। फिर साथ में ईरान भी है, चाइना का किरदार भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसी तरह इंडिया का भी अपना एक रोल उसमें होगा। रीजनल प्लेयर्स कैसे देख रहे होंगे ये जो पीस प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है अमेरिका और तालिबान के दरमियान? बिल्कुल, रीजनल प्लेयर्स का बीच में बहुत अहम रोल होगा, और खुसूसन जो आपने भी बातचीत की है कतर, चूंकि बातचीत पाकिस्तान ने बिल्कुल ये बात की होगी कि इसमें थोड़ा सा वजन देने के लिए और तालिबान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए उसमें सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जिनके साथ तालिबान के अच्छी वो रहे हैं, ताल्लुकात रहे हैं, और यही तीन ममालिक जो मैंने पहले जिक्र किया ने तस्लीम किया था उनकी हुकूमत को, तो वो कतर में तो बातचीत नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये ना सऊदी अरेबिया कतर जाने के लिए तैयार होता, ना जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में से कोई जाता उधर, तो इसलिए इसको अबू धाबी में ले आए, हालांकि दफ्तर जो है वो कतर में है। अभी जो रीजनल प्लेयर्स हैं बिल्कुल ईरान है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई मुल्क में ये नहीं चाहता कि अमेरिका फौरन इनखला करे और एक खला पैदा हो जाए। जो 1989 में जब सोवियत यूनियन का इनखला हुआ था तो उस वक्त भी जनरल ज़ियाउल्लाह का भी यही स्टांस था, जुनैद साहब उस बात को नहीं समझ सके
کہ جنرل ضیاء کا بھی یہی سٹانس تھا کہ جب تک ایک حکومت افغانستان میں براڈ بیسڈ، اور جنرل ضیاء جو ہے وہ پی ڈی اے پی اے کو بھی حکومت میں جگہ دینے کے لیے تیار تھے، تو جب تک ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں آتی خلا پیدا ہوگا، خلا کے اندر پھر جنگ و جدل شروع ہو جائے گا اور افغانستان میں ایک سول وار دوبارہ شروع ہو جائے گی. اس سے سارے جو ممالک ہیں وہ اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے. ایران بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، سینٹرل ایشیا بھی ہوگا، انڈیا بھی ہوگا. اور وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال میں چند دن پہلے کہا بھی تھا کہ ہم بالکل جو انڈیا کا ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہے افغانستان میں، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہند کے اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہ ہوں کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں. تو ہمیں وہ جیسے بھی تعلقات رکھنے چاہتے ہیں وہ رکھیں، لیکن پاکستان کے خلاف استعمال افغان سرزمین نہ ہو. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بڑی بات میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے خلاف مالم جبہ رازی کیس میں نیب کی تحقیقات کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے بڑے ناموں کے خلاف مالم جبہ رازی کیس کی تحقیقات جاری ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان آج نیب پشاور کے دفتر میں پیش ہوئے، جہاں ان سے سابقہ دور حکومت میں جب وہ اس وقت وزیر سیاحت تھے، مالم جبہ رازی سے متعلق پوچھ گچھ کی گئی، تحقیقات کی گئی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب میں پیش ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ انہیں کلین چٹ مل گئی ہے، کیونکہ اس کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. مالم جبہ والے جو کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھ گچھ کی، لیکن چونکہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے مجھے بلایا تھا، بس میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. دیکھیں جی، نہ میرے کوئی سمری پہ سائن ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹس پہ میرے سائن ہے. انہوں نے مجھے بلایا تھا، کیس میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے. تو مطمئن ہو گئے سر؟ بالکل، ایگزیکٹلی، بالکل. تو یہ پہلی اور آخری پیشی ہے آپ کی؟ ایگزیکٹلی. کلیئر اور کلین چٹ دے دیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. واضح رہے کہ اس کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک، سابق چیف سیکرٹری امجد علی خان اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پہلے ہی اپنے بیانات ریکارڈ کر چکے ہیں، جبکہ سینئر وزیر عاطف خان کو بھی نیب کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے کا نوٹس دے دیا گیا ہے. اس کیس میں الزام یہ ہے کہ تقریباً 275 ایکڑ اراضی ایک نجی کمپنی کو لیز پر فراہم کی گئی، جس میں تمام قانونی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا. تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے فروری 2014 میں مالم جبہ سوات میں 5 ایکڑ زمین پر ہوٹل کی تعمیر کا فیصلہ کیا، جبکہ خود جو ہے وہ خود بناؤ اور خود چلاؤ کے اصول کے تحت 3 مارچ 2014 کو اشتہار جاری کیا گیا، جس میں مذکورہ ٹھیکے کے لیے بولی لگانے کی آخری تاریخ 31 مارچ 2014 طے پائی، جسے بعد میں بڑھا کر 10 اپریل کر دیا گیا. لیکن تاریخ میں توسیع کا اعلان نہ تو میڈیا میں کیا گیا اور وہ 14 اپریل کو کیا گیا. یعنی ٹھیکہ جو تھا، جو ٹینڈر تھا، وہ 10 اپریل تک گیا، لیکن اس کا اعلان 14 کو کیا گیا. اس اشتہار کے نتیجے میں 7 کمپنیوں نے درخواستیں جمع کرائیں، جس پر فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکومتی کمیٹی قائم کر دی گئی. لیکن الزام یہ ہے کہ کمیٹی کی جانب سے کسی قسم کے ٹی او آرز طے بھی نہیں کیے گئے. ایک اور اہم الزام یہ ہے کہ اس کمیٹی نے 26 مئی 2014 کو جس کمپنی کی بولی منظور کی، وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کابینہ کی منظوری کے بغیر کمپنی کی لیز میں اضافہ بھی کیا. محکمہ سیاحت کی جانب سے نجی کمپنی سیمنز کو 5 ایکڑ کی بجائے 275 ایکڑ کی اراضی کی لیز بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ یہ اراضی محکمہ جنگلات کی ملکیت تھی. واضح رہے کہ ابتدائی طور پر 275 ایکڑ زمین محکمہ سیاحت نے لیز پر دی تھی، لیکن بعد میں محکمہ جنگلات کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ اراضی تو اصل میں محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے اور محکمہ سیاحت اسے لیز پر دینے کا مجاز ہی نہیں تھا. لیکن سوال یہ کہ محکمہ جنگلات اور محکمہ سیاحت دونوں صوبائی حکومت کے محکمے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کیوں اتنا گھمبیر ہوا کہ نیب کو اس کا نوٹس لینا پڑا؟ اہم بات یہ ہے کہ نیب پر یہ الزامات تواتر سے لگائے جاتے ہیں کہ کیسز اور گرفتاریاں صرف اپوزیشن کے اراکین کی ہو رہی ہیں، لیکن اس کیس میں کئی اہم حکومتی اراکین سے پوچھ گچھ کی گئی ہے. کتنا اہم کیس ہے، نیب کی تحقیقات کس رخ جا رہی ہیں اور اس کیس کی سیاسی اہمیت کیا ہے، بات کریں گے. ڈان نیوز خیبر پختونخوا کے ایڈیٹر نارتھ اسماعیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماعیل خان صاحب، مالم جبہ اراضی کیس میں جو متنازع 275 ایکڑ اراضی کی بات ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ، موجودہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری صاحب،
وہ بھی اس کیس میں پیش ہو چکے ہیں. بیک گراؤنڈ آپ سے سمجھنا چاہیں گے. اس میں عادل دو چیزیں ہیں. آپ نے تو جو نام لیے ہیں تو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں. ان میں اس کے علاوہ جو آفیسرز ہیں اس میں کچھ تو ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو تھے یہاں پہ وہ پہلے خالد پرویز صاحب ان کا نام ہے. ایم ڈی جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر وہ اس میں شامل ہیں. کافی سارے لوگ ہیں, سیکرٹریز ہیں, ایس ایم بی آر جو ہے وہ ہیں, کافی سارے لوگ ہیں, آفیسر جو کہ ہے کوئی 15-20 کے قریب لوگ. اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک جو سب سے بڑا جو انہوں نے کیا تھا, اس کو کافی اسکینڈلائز بھی کیا, اور ہمارے بہت سارے دوست اس کو میگا کرپشن کیس کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بیونڈ دا ہیڈ لائنز اتنی زیادہ ہے نہیں. ٹو بگن وتھ, یہ کوئی 275 ایکڑ اراضی پر جو ہے مشتمل جگہ ہے, معلم جبہ اسکی ریزورٹ. وہاں پہ جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کی اسینڈنسی سے پہلے یہاں پہ غالباً آسٹرین گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک جگہ بھی بنائی تھی اور چیئر لفٹ بھی انہوں نے بنا کے دیا تھا. طالبان آ گئے تو انہوں نے اس کو جلا دیا تھا, اڑا دیا تھا ریزورٹ کو بھی, اور وہ سارا کچھ ڈسمینٹل ہو گیا. بعد میں گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ یار اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیں. ریسٹوریشن کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ٹینڈر وغیرہ کیے, اس کے بعد شارٹ لسٹنگ کی اور ایک کمپنی سلیکٹ ہو گئی. لیکن جب بات شروع ہوئی اراضی کی, 275 ایکڑ اراضی کی, تو یہ کافی آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں, اگر آپ اس کو دکھا بھی دیں تو 60s میں اس میں 60s میں اس وقت کے جو والی اسوات تھے انہوں نے یہ زمین گفٹ کی تھی حکومت پاکستان کو. اور اس میں ایک آپ دیکھ لیں تو ایک لیٹر ہوگا جو کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری ٹو والی اسوات, انہوں نے ایک لیٹر لکھا کراچی میں, ٹورزم اس وقت کے جو بھی تھے صاحب, ان کو لکھا کہ جی یہ ہم وہ کر رہے ہیں آپ اس کے لیے, اور اس میں فار اسپیسیفک پرپزز تھا. تو پھر چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہا 18ویں ترمیم کے بعد, اور اس وقت تک کافی ساری انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں. فیڈرل منسٹری جو تھی ٹورزم کی, پی ایم ڈی سی اس کی ٹورزم, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, انہوں نے کافی سارے لیٹرز لکھے پروونشل گورنمنٹ کو کہ یہ جو زمین ہے 275 ایکڑ یہ ہمیں گفٹ کی گئی ہے اور آپ اپنا ریونیو ریکارڈ درست کر لیں. یہ میرے خیال میں بعد میں جو ہے جو ریونیو ریکارڈ بنا اس میں یہ کچھ ایریا جو تھا وہ انہوں نے شو کیا کہ یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ ریزرو ہے. سو بیسیکلی یہ 275 ایکڑ اراضی جو ہے اٹ از اے کنٹینشیس پیس آف لینڈ between initially to begin with the federal government and the provincial government, and اور اس کے بعد between two departments of the provincial government. ایک جو تھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ابھی بعد میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا, اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ان کے آپس میں کافی ساری اس پہ ایشو پہ خط و کتابت ہوتی رہی. تو یہ زمین بیسیکلی ہے کس کی؟ یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ لینڈ ہے, ریزرو ہے, یا یہ زمین جو ہے والی اسوات نے جو گفٹ کی تھی حکومت پاکستان کو فار ریزورٹ اینڈ فار چیئر لفٹ, تو یہ زمین جو ہے ٹورزم کی ہے یا ان کی ہے؟ اب یہ ڈسپیوٹ کون ریزالو کرے گا, ہو از وچ ڈپارٹمنٹ از رائٹ؟ تو اس کے لیے تو پروونشل گورنمنٹ از دا رائٹ فورم کہ پروونشل گورنمنٹ بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کرے کہ یا تو اپنا ریکارڈ ریویڈیو درست کر لے, ٹورزم کو دے دے, یا ٹورزم سے زمین لے. اسماعیل خان صاحب دیکھیں, آپ کی باتوں سے یہ دو محکموں کا یا ڈپارٹمنٹس کا تنازع لگ رہا ہے, محکمہ سیاحت اور جنگلات کے درمیان. تو اس میں نیب کا کیس کیسے بن گیا؟ اور یہ بھی جو الزامات لگائے گئے ہیں نیب کی جانب سے کہ ٹینڈر جو تھا اس میں مقررہ تاریخیں تبدیل کی گئیں, کمیٹی بنی, کوئی نہ کمیٹی بنی, نہ کوئی ٹی او آر طے کیے گئے, لیز کی مدت بڑھا دی گئی, کسی کو بتایا نہیں گیا. تو کیا یہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ ٹی او آرز نہیں بنائے گئے اور ٹینڈر جو تھا وہ من پسند افراد کو دے دیا گیا؟ کتنی صداقت ہے ان الزامات میں؟ دیکھیں اس میں تو یہ ٹی او آرز تو تھے. آئی ہیو دی انٹائر فائل ود می, سو آئی کین, آپ بتا دیں تو میں دکھا بھی دوں. ٹی او آرز تو تھے. اس کے بعد یہ پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ٹریڈ, یہاں پہ ایک بی او آئی ٹی بنی تھی پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, جس کا کام یہ تھا کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر آئے صوبے میں. سو دس واز ون آف دا پروجیکٹس which was being overseen by the BOIT.
تو BOIT چونکہ بیسیکلی پروجیکٹ تو تھا ٹورزم کا, BOIT واز اوور لوکنگ اٹس دس انٹائر پروجیکٹ, تو اس کے اپنے TORs تھے. تو وہ کوئی TORs کا نہ ہونا تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا کہ اگر کوئی TORs نہیں بنے, ٹرمز آف ریفرنس بنے تھے, ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد کمیٹی بنی تھی, اس کے نیچے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی تھی. تو اس میں ایشو یہ تھا کہ ایک TORs بھی بنے تھے, ایگریمنٹ بھی ہوتا, ٹینڈر ہوا تھا, اس کے بعد کمپنیز جو تھیں شارٹ لسٹ ہوئی تھیں, اور آپ کے پاس پوری فائل اس کی موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بڑی کمیٹی بنی تھی ACS کے نیچے, انہوں نے پھر ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی جنہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اب یہ نیب کا ایک ایشو یہ ہے کہ 2-3 ایشوز. ایک تو بیسک لینڈ کا ایشو تھا کہ جی 275, تو 275 سے ہوتے ہوتے 265 ایکڑ جو ہے وہ واپس ہو گئی. پھر بس مسئلہ ہو گیا کہ جی یہ 12 ایکڑ دے دیں تاکہ اس میں ہم چیئر لفٹ اور یہ اسکیئنگ وغیرہ کا جو بھی تھا وہ کر لیں. وہ پھر اس میں ڈیسیشن ہوا کہ جی اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں. تو وہ ابھی تک ایز آف ناؤ ایز تھنگس اسٹینڈ ٹوڈے زمین ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. اچھا, اس پہ نہ کسی نے قبضہ کیا, کاغذوں میں انہوں نے لیز ضرور لیز آؤٹ کی تھی, لیکن اس لیز کا قبضہ جو ہے وہ ان کے کمپنی کے پاس نہیں ہے. زمین ادھر ہے, 265 ایکڑ اراضی جو ہے وہ ادھر ہے, وہ پوزیشن ادھر سٹیٹس کو ہے. 12 ایکڑ بھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا. اچھا, سو پریکٹیکلی 275 میرے اپنے حساب سے, آئی مے بی رانگ, کہ کوئی ٹرانزیکشن اس کی ہوئی نہیں, کسی کے ہاتھ نہ گئی ہے نہ آئی ہے. تو سو اٹ ڈزنٹ ریئلی کانسٹیٹیوٹ اے لاس. ایک پرسیوڈ لاس ہو سکتا ہے ٹو دا نیشنل یا پروونشل ایکسچیکر. انہوں نے اپنا کوئی حساب شاید 1.2 بلین کا لگایا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی زمین ادھر ہی پڑی ہوئی ہے, کسی کے پاس نہ گئی ہے نہ آئی ہے, کیونکہ جب نیب نے انٹرویو کیا اس کے بعد کوئی ٹرانزیکشن ہوئی. اب ایشو جو ہے وہ جو ہے اس کا ہے کہ جی یہ کمپنی جو تھی یہ ویدر کمپیٹنٹ تھی کہ نہیں تھی, ان کے پاس ایکسپیرینس تھا کہ نہیں تھا. یہ اس قسم کی جو ہے ٹیکنیکل چیزیں جو ہے اب وہ. اچھا اسماعیل خان صاحب, سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف اسی طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں اور انہی کے خلاف کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو کیا اس کیس میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تاثر کیے جا رہا ہے کہ جی PTI کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں جو ہے 3-4 منسٹرز ہیں, ایک موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں, ایک ایکس چیف منسٹر صاحب ہیں, لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کیس میں تو لگ نہیں رہا کہ کوئی گرفتاری آگے ہو کے جائے گی, کیونکہ اگر صرف 2 ڈپارٹمنٹ کے درمیان یہ معاملہ طے کرنا ہے کہ یہ زمین محکمہ سیاحت کی ہے یا زمین جو ہے وہ ٹورزم کی ہے, تو اس میں پھر نیب کیسے ریفرنس بنا کے اس طرح کے الزامات لگائے گی؟ مجھے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے تو ریفرنسز میں شاید یہ چلے جائیں اگینسٹ 2, 3, 4, 5 پیپل جتنے بھی ابھی انہوں نے جہاں جو سننے میں آ رہا ہے, تو یہ ریفرنسز میں جائیں گے. اریسٹ شاید نہ ہو, ریفرنسز میں چلے جائیں گے. بٹ آئی کین ٹیل یو اٹ ول بی ویری ہارڈ فار دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ٹو گیٹ کنوکشنز, کیونکہ چیزیں جو ہے وہ اتنی عجیب قسم کی ایک کہانی ہے جس کی سمجھ ان کو بھی نہیں پڑ رہی ایز فار ایز آئی نو اٹ. دوسرا یہ ہے کہ جسی وجہ سے یہ امپریشن بن رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بیلنسنگ ایکٹ کی طرح ہو رہا ہے سارا کچھ. پنجاب میں کیونکہ ہیوی ہینڈڈ یہ گئے ہیں, چیف منسٹر سے لے کے ڈاؤن دا لائن فیڈرل جو پرانے فیڈرل منسٹر تھے ریلوے کے, ان کو, پھر اس کے بعد فواد حسن فواد صاحب کو, پھر احد چیمہ صاحب کو, بیوروکریسی میں, پالیٹیشین میں. سو آبویسلی پریشر تو پڑا ہے. نیشنل اسمبلی میں شاید خاقان عباسی نے نام لے کے ایک بندے کا نام لیا ہے, اور خاص کر مالم جبا, کیونکہ اٹ ہیز بیکم سچ اے بگ تھنگ کہ جی مالم جبا کا سکینڈل ہے جو بن چکا ہے. تو اس کو لیکن اس پہ چلیں اسماعیل خان صاحب, تھینک یو سو مچ. جس طرح اسماعیل خان صاحب بات کر رہے تھے کہ شاید یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, ان کا اوپینین ہے یہ کہ نیب اس طرح کے کیسز جو ہیں شاید آگے جا کے ریفرنس پہ بن جائے گا, لیکن کچھ ہوگا نہیں. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.